بين عملا يرجى لقيا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین کرام، حقوق النبی اس سیریز میں آج کی اس نشست کے اندر آپ کا پھر سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چوتھا حق ہم مسلمانوں پر ہے وہ یہ کہ ہم آپ کی حمایت اور حفاظت کریں، یعنی آپ پر ہونے والے اعتراضات، آپ پر لگائے جانے والے الزامات، آپ کی شان میں ہونے والی گستاخیاں ہم اس کا جواب دیں اس انداز میں جیسے صحابہ کرام نے دیا تھا. اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج بھی آپ کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ، اسی طرح آپ پر ہونے والے اعتراضات اور الزامات، آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے. اس لیے آج بھی نبی کے اس حق کو ادا کرنا، آپ کی حمایت کرنا، آپ کا دفاع کرنا اور آپ کی طرف سے ان الزامات و اعتراضات کا جواب دینا ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے. میں نے یہ بھی بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نازیبہ کلمات بکے جا رہے ہیں، ان کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود وہ اسلام جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ قرآن جو آپ پر اترا تھا، وہ سنت صحیحہ جو قرآن کی عملی تفسیر تھی، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے اور ہم دین بیزار ہو گئے ہیں. دینداری ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے، ہم دنیا دار بنتے چلے آئے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پر اقوام عالم کو اس طرح سے مسلط کر دیا، اور یہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ ہو سکتا ہے مسلمان اصلاح کر لے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، کس درجہ دنیا داری میں ہم آگے جا چکے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس کا ایک وجہ ہیں کہ نبی کی شان میں، قرآن کی شان میں، حدیث رسول کی شان میں اس قدر نازیبہ کلمات بکے جا رہے ہیں اور اسلام کی صاف و شفاف تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج میں اور بھی اسباب آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کو جو ستایا جا رہا ہے، آپ کی روح کو جو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے اقوام عالم کی یہ دشمنی بہت پرانی ہے. اب جب دشمنی ہے تو بہرحال اس کا اظہار وقتاً فوقتاً آئے دن ہوا کرتا ہے، اور اسی دشمنی کے اظہار میں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں جس کا نظارہ آج ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں، جس کا مشاہدہ آج ہماری یہ آنکھیں کر رہی ہیں. اسی طرح نبی کی شان میں گستاخی کے جو اسباب ہیں، ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ آج یہ مذہب اسلام جو 14 صدیوں پہلے مکہ مکرمہ سے نکل کر اس سرزمین کے مختلف خطوں پر چھایا تھا، اور الحمدللہ آج دنیا کے ہر جانب اسلام کے ماننے والے موجود ہیں، اس کے بڑھتے ہوئے قدم کو دیکھ کر دنیا بوکھلا گئی. اسلام کے انتشار اور اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ سے دنیا میں بوکھلاہٹ آ گئی ہے. کیا ہوگا اگر اسلام اسی طرح بڑھتا گیا، اگر اسلام کے قدم اسی طرح آگے کی طرف بڑھتے گئے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا اسلام کی ہوگی. اور حق یہ سچ ہے کہ اسلام جس تیزی سے اس زمانے میں پھیل رہا ہے، دوسرا کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے پھیلتے ہوئے قدم کو دیکھ کر جو بوکھلاہٹ ان کے اوپر طاری ہوئی ہے اقوام عالم میں یا دنیا کی دوسری امتوں میں، اسی بوکھلاہٹ کے عالم میں وہ کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، کبھی صاحب قرآن کا کارٹون بناتے ہیں، اور کبھی اسی شخصیت کے اوپر مووی تک بنا ڈالتے ہیں. الغرض جو بن آتا ہے، جو سوجھتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس طرح اہل ایمان کا دل دکھاتے ہیں نبی کی شان میں گستاخی کر کے. لیکن کیا ان کے ان کارناموں کی وجہ سے اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم رکیں گے؟ کیا ان کے ان کارناموں کی وجہ سے اسلام کے انتشار اور پھیلاؤ میں کمی آئے گی؟ نہیں، اور ہرگز نہیں. دنیا والوں اگر آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو سن لو کہ اس سے، تمہارے اس اقدام سے اسلام
نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پھیلنے اور اس کے اس دنیا میں برپا کرنے کی ذمہ داری تو اس نے لے لی ہے جس نے اس قرآن کو بھیجا ہے، جس نے اس اسلام کو بھیجا ہے۔ سن لو سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 32 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے چراغ اسلام کو بجھا دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کی روشنی کو بجھا دینا چاہتے ہیں، یہ بافواہہم، اپنے پھونکوں سے، اپنے منہ سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن اللہ تو بضد ہے کہ وہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، اپنی روشنی پوری طرح سے بکھیر کر رہے گا، یعنی اسلام کو اس روئے زمین پر برپا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو، انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، کتنا ہی وہ ناپسند کریں۔ کیوں؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کیونکہ وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو حق بات کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ وہ اس مذہب اسلام کو تمام دیگر ادیان و مذاہب پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند لگے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، وہ اس کو غالب کر کے رہے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام، کوئی بھی پکا گھر، چاہے وہ حویلی ہو، بنگلو ہو، فلیٹس ہوں، یا اسی طرح کوئی بھی کچا گھر، پھوس کا گھر، کچی اینٹوں کا گھر، کچے گاروں کا گھر، کوئی بھی کٹیا یا کوئی بھی محل نہیں باقی بچے گا، مگر اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے اسلام اس میں ضرور داخل کر دے گا، چاہے وہ عزت کے ساتھ اس کو قبول کر لیں گے یا ذلیل ہو کر کے فدیہ دے کر وہ رہیں گے، لیکن اسلام کی بات ان تک ضرور پہنچے گی اور یہ اسلام ان کے گھروں میں داخل ہو کر کے رہے گا۔ الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں سنائی گئی پیشین گوئی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جس قدر دنیا نے ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کیا ہے، الحمدللہ آج اسلام کا پیغام دنیا کے چپا چپا، دنیا کے گوشے گوشے، دنیا کے ایک ایک گھر میں پہنچ رہا ہے، اور خاص طور سے پیس ٹی وی نے جو رول ادا کیا ہے، تمام دنیا اس بات کو بھول نہیں سکتی جس انداز میں اس نے چند سالوں کے اندر ایک مختصر مدت میں اسلام کا پیغام دنیا کے اندر پہنچایا ہے، اور جس آتھینٹسٹی کے ساتھ، جس تحقیق کے ساتھ اسلام کے پیغام کو دنیا کے چپا چپا اور گوشے گوشے میں پیس ٹی وی نے پہنچایا ہے، مسلمان اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اسلام کا بول بالا شروع ہو گیا ہے، لوگ ہر چہار جانب اسلام کو سمجھنے لگے ہیں، اس لیے ہم دنیا والوں سے یہ کہیں گے کہ انسانوں، اب بھی اگر تم اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے ہو، اب بھی اگر تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے پر اترتے ہو، اعتراضات اٹھاتے ہو، الزامات لگاتے ہو، ہمارے نبی کی شان میں نازیبا کلمات بکے ہو، تو سن لو، جس نے بھی کسی سورج پر مٹی پھینکنے کی کوشش کی ہے تو سورج کو کبھی بھی وہ گرد آلود نہ کر سکا ہے۔ سورج کا صاف و شفاف چہرہ ہمیشہ چمکتا رہا، بلکہ یہ مٹی اگر کہیں کسی کو متاثر کر سکی ہے تو خود پھینکنے والا وہ انسان ہے جس نے اس مٹی کو سورج کی طرف پھینکا تھا کہ یہ پلٹ کر اس کے منہ پر آ کر پڑ گئی۔ ایسے ہی اگر تم ہمارے نبی کے صاف و شفاف چہرے کو گردآلود کرنا چاہو گے، ہمارے نبی کی صاف و شفاف شخصیت کو تم اگر الزام لگاؤ گے، تو سن لو، ہمارے نبی کا چہرہ ویسے کا ویسا صاف و شفاف رہے گا۔ اگر کوئی قابل ملامت ہوگا تو وہ تم ہوگے، تمہاری کارستانیاں ہوں گی۔ اللہ تمہیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے بریک کا، اس لیے میں ٹھہرتا ہوں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں اسی کو لے کر پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات دنیا بک رہی ہے، ان میں ایک سبب تو یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی میں یہ قومیں بہت آگے ہیں، اور اسی دشمنی کا اظہار وقتاً فوقتاً یہ کیا کرتے ہیں۔ نمبر 2،
اس زمانے میں اسلام جس تیز رفتاری کے ساتھ اپنے قدم بڑھا رہا ہے، اس کو دیکھ کر ان اقوام کے اندر بوکھلاہٹ آ گئی ہے، اور اسی بوکھلاہٹ کے عالم میں یہ لوگ وہ تمام کارنامے انجام دے رہے ہیں جو خود ان کے اپنے اسلاف کے تحریروں کی روشنی میں بالکل ان کے لیے زیبا نہیں تھے، کہ ان کے اسلاف ہی نے اسی نبی آخر الزماں کی تعریف کی ہے، اس کی پیشین گوئی سنائی ہے، اور اس کے عظیم شخصیت اور اس کے حسن کردار کی گواہی دی ہے۔ اگر یہ اسے بھی پڑھتے، اپنے اکابر اور اسلاف کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے تو شاید ایسا نہ کرتے۔ الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں سنائی گئی پیشین گوئی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جس قدر دنیا نے ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کیا ہے، الحمدللہ آج اسلام کا پیغام دنیا کے چپا چپا، دنیا کے ایک ایک گھر میں پہنچ رہا ہے، اور خاص طور سے پیس ٹی وی نے جو رول ادا کیا ہے، تمام دنیا اس بات کو بھول نہیں سکتی جس انداز میں اس نے چند سالوں کے اندر ایک مختصر مدت میں اسلام کا پیغام دنیا کے اندر پہنچایا ہے، اور جس آتھینٹسٹی کے ساتھ، جس تحقیق کے ساتھ اسلام کے پیغام کو دنیا کے چپا چپا اور گوشے گوشے میں پیس ٹی وی نے پہنچایا ہے، مسلمان اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اسلام کا بول بالا شروع ہو گیا ہے، لوگ ہر چہار جانب اسلام کو سمجھنے لگے ہیں، اس لیے ہم دنیا والوں سے یہ کہیں گے، اب بھی اگر تم اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے ہو، اب بھی اگر تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے پر اترتے ہو، اعتراضات اٹھاتے ہو، الزامات لگاتے ہو، ہمارے نبی کی شان میں نازیبا کلمات بکے ہو، تو سن لو، جس نے بھی کسی سورج پر مٹی پھینکنے کی کوشش کی ہے تو سورج کو کبھی بھی وہ گرد آلود نہ کر سکا ہے۔ سورج کا صاف و شفاف چہرہ ہمیشہ چمکتا رہا، بلکہ یہ مٹی اگر کہیں کسی کو متاثر کر سکی ہے تو خود پھینکنے والا وہ انسان ہے جس نے اس مٹی کو سورج کی طرف پھینکا تھا کہ یہ پلٹ کر اس کے منہ پر آ کر پڑ گئی۔ ایسے ہی اگر تم ہمارے نبی کے صاف و شفاف چہرے کو گردآلود کرنا چاہو گے، ہمارے نبی کی صاف و شفاف شخصیت کو تم اگر الزام لگاؤ گے تو سن لو، ہمارے نبی کا چہرہ ویسے کا ویسا صاف و شفاف رہے گا، اگر کوئی قابل ملامت ہوگا تو وہ تم ہوگے، تمہاری کارستانیاں ہوں گی۔ اللہ تمہیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اہم وجہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ خود ہماری اپنی ذات ہے، ہمارے اپنے وجود میں کمی ہے کہ ہم دین بیزار ہو چلے ہیں۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر جس طرح عمل کرنے کا حق تھا ہم نے نہیں کیا، ہم میں دنیا کی محبت سما گئی، اور اس طرح ہم موت سے نفرت کرنے لگے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ظاہر ہو گئی۔ یہ قومیں اب مسلمانوں پر ایسے پل پڑیں گی جیسے کھانے والے بھوکے لوگ دسترخوان پر پل پڑتے ہیں۔ اور حقیقت میں آج ایسا ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم مسلمان جب نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو مظاہرے کرنے کے لیے تو نکل آتے ہیں، ہم ایجیٹیشن کے لیے تو روڈوں پر آ جاتے ہیں، لیکن کیا ہم ہی وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے لائی ہوئی تعلیمات کو بھلا چکا ہے؟ کیا ہم ہی وہ نہیں ہیں جو غیروں کی طرح رشوت لینے اور دینے پر راضی ہو گئے ہیں؟ کیا ہم ہی وہ نہیں ہیں کہ ہم نے وہ سود جسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا، قرآن نے حرام کیا، رسول نے حرام کیا، اور جس میں ملوث تمام افراد کے لیے ایسا زبردست الٹیمیٹم دیا کہ دیکھو اگر اب بھی سود حرام ہو جانے کے بعد تم سود لینا دینا نہیں بند کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور کیا تم کر سکو گے؟ لیکن آج ہم مسلمان اسی سود خوری میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ سود لینا دینا کاروبار میں ہم نے شامل کر لیا ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے جوئے بازی بھی، کتنے ایسے نوجوان ہمارے ہیں جو جوئے بازی کا کاروبار کر رہے ہیں، جوا ان کے اپنی زندگی میں شامل ہو گیا ہے۔ اسی طرح تجارت و بزنس کے میدان میں چلے جائیے تو ہمارے اپنے ہی نوجوان، ہمارے اپنے ہی تاجر و بزنس مین ایسے ملیں گے جو لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دغا کرتے ہیں، اپنی تجارت و بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ آخر یہ کس کی صفت ہے؟ مسلمان کی ہے؟ اسلام کی ہے؟ یہاں پر ایک بات اور بھی میں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آج گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس کا سلسلہ تو وہاں سے جا کر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ باتیں ہوتی رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی جواب دیا ہے۔ بلکہ سچ پوچھئے تو مدنی زندگی میں
جب بھی گستاخ رسول اٹھے ہیں، انہوں نے اپنا سر ابھارا ہے تو اہل اسلام نے ان کا سر قلم کیا ہے، کیونکہ گستاخ رسول اور اسی طرح شان رسول میں گستاخی کرنے والے کا انجام یہی ہے کہ اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ البتہ مکی زندگی میں جہاں آپ کے پاس پاور نہیں تھا، جہاں آپ کے پاس وہ طاقت و قوت نہیں تھی کہ آپ مزاحمت کرتے، آپ ان کا جواب دیتے، آپ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، وہاں پر آپ نے صبر و برداشت سے کام لیا ہے۔ آئیے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ کس طرح مکے کی زندگی میں، اسی طرح مدنی زندگی میں بھی آپ کی شان میں لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں اور وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ کبھی تو مسلمانوں نے ان کو پہنچایا ہے، اور اگر کبھی مسلمان کمزور بھی پڑ گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا گستاخ رسول، سب سے پہلا گستاخ رسول، جسے ہم گستاخ اعظم کہہ سکتے ہیں، جس کے نام کی ایک پوری سورت قرآن کریم میں اتر آئی ہے، جس کو ہم سورہ لہب یا سورہ مسد کہتے ہیں۔ سورہ لہب سورت نمبر 111 آیت نمبر 1 سے 5 آپ پڑھیں گے تو اس گستاخ اعظم کی جو کارستانی تھی اور اس کی وجہ سے جو اس کا انجام ہوا، آپ کو اس کی خبر ملے گی۔ دراصل ہوا یہ، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں واقعہ تفصیل سے موجود ہے، 4971 نمبر کی حدیث ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک آیت کریمہ اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی بلاؤ، دعوت دو، توحید سمجھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو صفا پہاڑی پر جا کر کے آواز لگائی، بلایا لوگوں کو، لوگ جمع ہو گئے، کنبے قبیلے کے لوگ آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتائیے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک مسلح لشکر آ چکا ہے جو آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا آپ اسے تسلیم کرو گے؟ سبھی نے بیک زبان کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ تو بچپن سے سچے ہیں، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں، ہم آپ کی یہ بات ضرور تسلیم کریں گے اگر آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا، تو میرے بھائیوں سنو، میرے رشتہ داروں سنو، اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے ایک دنیا اور بنائی ہے، وہ آخرت ہے، جہاں پر جنت ہے، جہاں پر جہنم ہے۔ اچھا کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، برا کرو گے جہنم میں جاؤ گے، اور سن لو شرک سے بڑی برائی اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے لات و حبل کی پوجا چھوڑ دو، اس لیے عزا اور منات کی پرستش چھوڑ دو، یہ لائق عبادت نہیں ہے۔ جو ہمارا خالق و مالک ہے، اکیلی وہی ذات ہے جس کی ہمیں پوجا، جس کی ہمیں پرستش اور جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے ان معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، صرف اللہ رب العالمین کو جو خالق کائنات ہے، جو رزاق ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ سن کر توحید کا یہ درس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صفا پہاڑی پر نکلا تھا، سننے کے بعد ابو لہب گستاخ اعظم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہا، تبن لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، خاک آلود ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اسی مقصد کے لیے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ ہمارا ٹائم تم نے برباد کیا، ہمارا وقت تو نے کھایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، خاک آلود ہو جائیں۔ یہ ابو لہب کے الفاظ تھے، اس کا جملہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلی ہوئی گستاخی تھی، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی اس وقت پاور میں نہیں تھے، آپ کے ماننے والے لوگ تھوڑے تھے، آپ اس کی ان باتوں کا جواب برملا نہیں دے سکتے تھے، مصلحت کا تقاضا یہ نہیں تھا، آپ نے برداشت کر لیا، آپ کے ماننے والوں نے برداشت کر لیا۔ لیکن اللہ رب العالمین جو عرش پر ہے، اس عرش والے نے دیکھا، اس نے برداشت نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ جب مسلمانوں نے صبر و ضبط سے کام لیا، نبی بدلہ نہ لے سکے، نبی اس گستاخی کا جواب نہ دے سکے، تو عرش والا اس بات پر اتر آیا کہ میں اے نبی تمہاری طرف سے نمٹ لوں گا ابو لہب سے، اور ایسا ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ ابو لہب کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوا، بیماری ایسی لگی جسے طاعون کہا جا سکتا ہے، پھیلنے والی بیماری، گلٹیاں نکلی، اور اس کے بعد جب ڈاکٹروں نے اس وقت کے بتایا کہ یہ طاعون ہے، یہ بیماری دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے، پھیل سکتی ہے، اس لیے ان کی جگہ الگ ہونی چاہیے، ان کا بستر الگ ہونا چاہیے، ان کا روم الگ ہونا چاہیے، لوگوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ بہرحال اس تنبیہ کے بعد خود ابو لہب کے گھر والے جدا ہو گئے،
ابو لہب کو الگ تھلگ کر دیا، اور ہوا یہ کہ انہی تعاون کی گلٹیوں میں سسک سسک کر اس کی موت ہو گئی۔ موت کے بعد بھی اس کی لاش پڑی رہی، اس کے بیٹوں تک نے اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کی، لیکن کنبے قبیلے والوں نے انہیں عار دلایا۔ کیا کہے گی دنیا اگر تم اپنے باپ کو دفن نہ کرو گے؟ تب جا کر کے اس کے بیٹوں نے گڈھا کھودا، اور اس کے بعد ایک بامبو لیا، اور اس بامبو کے ذریعہ اپنے باپ ابو لہب کی لاش کو ڈھکیلتے ہوئے لے جا کر کے اسی بامبو سے اسے کڑھے میں ڈال دیا، اور اس طرح ابو لہب کو دفن کر دیا۔ قرآن کریم کی یہ پوری آیت نازل ہوئی، اور ابو لہب اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ پڑھ لیجئے ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اس کو نہ بچا سکے، اسے بے نیاز نہ کر سکے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ سورہ شریفہ، اس کی روشنی میں دنیا والوں نے دیکھا کہ ابو لہب خود اپنے انجام کو پہنچا، اللہ رب العالمین نے اس سے نمٹ لیا۔ جب مسلمان کمزور پڑے اور وہ اس گستاخی کا جواب نہ دے سکے تو عرش والے نے اس گستاخ اعظم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، اور اس طرح وہ کافر کردار کو پہنچا۔ یہ موضوع طویل ہے، گستاخ رسول جو اس زمانے میں رہے ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس نے کیا کیا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور عرش والے نے انہیں کفر کردار تک کس طرح سے پہنچایا۔ لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔